بر صغیر پاک و ہند میں شاعری اور ادب کو ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ گزشتہ 2 صدیوں سے مسلمانوں کی تاریخ میں عظیم شاعر، مصنف اور دانشور گزرے، جنہوں نے اپنی شاعری اور خطاطی کے ذریعے بر صغیر میں اپنا لوہا منوایا۔ شعراء اور ادیب اپنے جذبات کا اظہار قلم سے کرتے آئے ہیں۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو خواجہ میر درد، میر تقی میر، مرزا غالب ہمارے ذہن میں آنے والے پہلے ناموں میں سے ہوں گے۔ 18ویں صدی میں جب بر صغیر میں انگریزوں کی حکمرانی تھی، تب مرزا غالب نے اپنی گہری سوچ اور فکر سے لوگوں کو روشناس کیا۔ اسی طرح شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، جو دنیا میں ایک نام رکھتے ہیں، جن کی کتابیں آج بھی تعلیمی اداروں اور نوجوان نسل کی دلچسپی کا عنصر ہیں، انہوں نے ادب میں ایک نئی سوچ کو جنم دیا۔ علامہ اقبال کی خاصیت ان کی فکری سوچ، نظریات اور نوجوان نسل میں ایک نئی اور تعمیراتی سوچ پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح شاعری اور مصنفوں میں بہت سے بڑے نام آئے، جن میں فیض احمد فیض، نون میم راشد، ناصر کاظمی، شکیب جلالی، احمد فراز، پروین شاکر اور دیگر شعراء اور ادیب شامل ہیں، جنہوں نے ادب میں اپنی منفرد جگہ بنائی اور ادب کو نئی پہچان دی۔ ماضی میں تو اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے بڑے بڑے شعراء اور ادیب مختلف محافل کا انعقاد کرتے تھے اور اپنے کلام اور اشعار کے ذریعے اپنے جذبات اور خیالات دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے، جسے لوگوں کی بڑی تعداد بڑے شوق سے سنتی اور عمل کرتی۔ مگر آج کل کے زمانے میں یہ روایت کچھ دم توڑتی نظر آتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دلچسپی شاعری اور مصنف نگاری سے توجہ ہٹتی جا رہی ہے۔ آنے والی نئی نوجوان نسل اس سے غافل بھی دکھائی دیتی ہے۔ آج کل کے شعراء میں امجد اسلام امجد، ظفر اقبال، خورشید رضوی، عباس تابش، ادریس بابر جیسے بڑے نام نظر آتے ہیں۔ آج وہ محفلیں جو ماضی میں صدا کرتی تھیں نظر نہیں آتی۔ ہر زبان پر جھلکنے والی شاعری بھی نظر نہیں آتی۔ کیا آنے والے وقتوں میں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا یا اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے حکومتی اور معاشرتی سطح پر کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ اسی حوالے سے ہم دکھائیں گے مختلف ادیب اور شعراء کی رائے مارکا میں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ادبی محفلیں شعور پیدا کرتی ہیں۔ پاکستان نے اگر ہم گزشتہ سالوں میں دیکھیں تو بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے نامور شاعر، افسانہ نگار پیدا کیے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم ادب کو ہی دیکھیں تو گزشتہ 30 سال کا ادب اور آج کے ادب میں فرق آ گیا۔ پھر ہمارا جو نوجوان ہے وہ ادب کی محفلوں سے دور ہو گیا، اور اس کا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ٹی وی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اتنا زیادہ آ گیا کہ ہمارے نوجوان نے ادبی محفلوں سے کنارہ کشی کر لی۔ ادب بیسیکلی لوگوں میں شعور پیدا کرتا ہے، ادب کا تعلق تہذیب سے ہے۔ گویا ہم اپنی تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ عابد حسن منٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ ادب کیوں ہمارے لوگوں کو اپنے قریب نہیں لا سکا؟ اب پڑھنے والے بہت ہیں، سننے والے کم ہو گئے ہیں، یا سننے والے ابھی بھی ہیں، سمجھنے والے کم ہو گئے ہیں؟ کیا رائے رکھتے ہیں عابد حسن منٹو صاحب؟ انہی سے جانیں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ادب کی محفلیں ابھی بھی سجائی جاتی ہیں، سننے والے کم ہو گئے ہیں، سمجھنے والے کم ہو گئے ہیں، ادب میں کوئی فرق آ گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلے تو یہ بات کہ ادبی محفلیں کم ہو گئی ہیں وہ ایک حد تک تو شاید درست ہے، کہ جیسے ہمارے بڑے بڑے شہروں کے اندر حلقہ ارباب ذوق، انجمن ترقی پسند مصنفین، حلقہ ارباب فن، یہ اس قسم کے مختلف جو ادارے تھے وہ زیادہ باضابطہ طور پر باقاعدگی کے ساتھ اور ہر ہفتے کے ہفتے اپنی جلسے کرتے تھے، وہ اب بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ترقی پسند مصنفین بھی کرتے ہیں اور حلقہ ارباب ذوق بھی، لیکن ان کا اپنا جو دائرہ عمل ہے وہ محدود ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ پاکستان کے اکثر و بیشتر شہروں میں نہیں ہے، ایک دو بڑے بڑے شہروں کے اندر موجود ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کا سوال ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک اور بات جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو میں بھی دیکھ رہا ہوں، کہ آئے روز یہاں پہ ادب اور کلچر کی کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں بار بار ہوتی ہیں، سال کے سال ہوتی ہیں۔ اردو کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے یہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور اس میں لوگ جاتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس میں میں خود تو ان میں سے کسی میں زیادہ میں گیا نہیں ہوں،
اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نوجوانوں کی کتنی تعداد ہوتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ نوجوانوں کی ہی تعداد ہوتی ہوگی بڑے پیمانے پر، کیونکہ ادروائز وہ کانفرنسیں ہو نہیں سکتی بالکل صحیح، صرف چند پرانے آدمیوں کی بنیاد کے اوپر۔ اس لیے یہ بات اس طریقے سے درست نہیں ہے کہ یہ کام ہو نہیں رہا، کام تو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، اور میں تو ہر دوسرے دن تیسرے دن جب اخبار نکالتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اب کراچی میں اردو کانفرنس ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اب اسلام آباد میں ادب کی کانفرنس ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا۔ اس لیے مجھے کوئی اس بات پہ تو اتنا رنجیدگی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں نظر آتی کہ بھئی یہ نہیں ہو رہا، ہو تو رہا ہے، لیکن جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے وہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، اور وہ اصل میں یہ ہے کہ ہماری سماج میں جو ایک تہذیبی عنصر تھا وہ اس میں سے نکلتا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ جو ادب سے، شاعری سے، آرٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اپنے انہوں نے جگہیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں اور کانفرنسیں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن من حیث المجموع ایک پورے سماج کے اندر جو ایک تہذیب کا انداز تھا وہ پچھلے 50-60 سال کے دوران میں وہ ڈیٹیریٹ ہوا ہے، وہ پسماندگی کی طرف گیا ہے اور تنزل کی طرف گیا ہے۔ اور یہ کوئی صرف ہمارے پاکستان کی صورت نہیں ہے، بین الاقوامی طور پر بھی صورت حالات ہے، اور اگر آپ خود بر عظیم کے 3 جو ملک ہیں جو اس ساؤتھ ایشیا کے، یعنی بنگلہ دیش اور ہندوستان اور پاکستان، ان کی حالت دیکھیں گے تو اس میں کم و بیش ایسی صورتحال نظر آئے گی۔ لیکن اس کے ایک اور بہت سارے پہلو ہیں، وہ یہ کہ مثلا پاکستان کے اندر اب میں دیکھتا ہوں کہ اردو زبان سے باہر انگریزی زبان کی لٹریچر کے بھی کانفرنسیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سندھی کی ہوتی ہیں اور پنجابی کی ہوتی ہیں، اور پنجابی کے تو اب کئی رسالے نکلتے ہیں، جو پہلے ایک آدھ بڑی مشکل سے رسالہ نکلتا تھا، اسی طرح پشتو زبان میں بھی ہیں، اور بلوچ لکھنے والے بھی بہت سارے موجود ہیں۔ تو دونوں چیزیں ایک وقت میں ہیں۔ وہ لوگ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ تہذیب اور تمدن ہمارا جو ہے وہ اجڑ رہا ہے اور پسماندہ ہو رہا ہے، اور اس میں کنفیوژن ہے، اور اس میں کوئی ایک طاقت نہیں آ رہی، وہ اپنے طور پر چھوٹے پیمانے پر صحیح مگر اپنے طور پر یہ کام کرتے ہیں تاکہ اس کو دوبارہ تیز کیا جائے، لیکن یہ ہونے والا آسانی سے نہیں ہے، کیونکہ ہماری سماج کے جو مسائل ہیں وہ صرف ادب کے ارد گرد تو نہیں گھومتے نا، سماج پوری جو ہے اس کو آپ اگر دیکھیں تو وہ پسماندگی کی طرف گئی ہے، پوری سوسائٹی ہماری جو ہے وہ پسماندگی کی طرف گئی ہے۔ ہم نے تو ایٹم بم تو بنا لیا جو ایک ترقی، سائنسی ترقی کا ایک اظہار ہے، اگرچہ میں بموں کے خلاف ہوں، لیکن بہرحال ایک سائنٹیفک ترقی ہے جو جس کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اصل سوال جو ہے وہ یہ کہ لوگوں کے اندر تہذیب و تمدن کا رکھ رکھاؤ جو تھا اس کو کسی طریقے سے واپس لایا جائے۔ اب ہمارے ملک میں ہر دوسرا آدمی جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی کرپشن بہت ہے، یہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر شخص جانتا ہے کہ کرپشن بہت ہے۔ کیا کرپٹ سوسائٹی جو ہے وہ تہذیبی سوسائٹی ہوتی ہے؟ درست ہے۔ کیا وہ تہذیب کو بڑے پیمانے پر اٹھا سکتی ہے؟ کرپٹ سوسائٹی تو روپے کا کھیل ہے، بے ایمانی کا کھیل ہے، ہیرا پھیری کا کھیل ہے، اور کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ساری سوسائٹی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بہت کم لوگ ایسے نکلتے ہیں جو فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں اور وہ کوئی اپنے پیسوں کا استعمال کچھ بہتر کاموں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر تو سارے کا مقصد جو ہے وہ روپیہ کمانا اور سوسائٹی کے اندر لوٹ مار کے کام میں مصروف رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہماری سوسائٹی میں چینج آیا ہے، ادب میں چینج آیا ہے، یا مطلب یہ چینج کیسے آیا؟ سوسائٹی کے اندر چینج آیا ہے، ادب تو سوسائٹی کا اظہار ہے نا، ادب جو ہے لکھنے والا تو سوسائٹی کے مسائل کا اظہار کرتا ہے، اور وہ تو پروڈکٹ ہے سوسائٹی کی، یعنی ادیب جو ہے وہ سوسائٹی کی پیداوار ہے، اور سوسائٹی سماج جس طریقے سے چلے گا
ادیب اور ادب اسی کی ہی نمائندگی کرے گا. تو ہمارے ملک میں جو آپ نے جو بات یہ کہی ہے کہ اس میں خرابی کیوں پیدا ہوئی، یہ کوئی ادب کی وجہ سے تو خرابی نہیں پیدا ہوئی، یہ تو خرابی پیدا ہوئی ہے کہ یہاں کے معاشی سیاسی نظام کے اندر پچھلے 60-70 سال کے دوران میں جو آپ کے سامنے ہے. بھائی اگر ایک ملک کی آزادی کے بعد آدھے سے زیادہ وقت جو ہے وہ فوجی حکومتوں کے ماتحت گزرا ہو، مارشل لاؤں کے ماتحت گزرا ہو، لا قانونیت کے ماتحت گزرا ہو، آئین کے بغیر گزرا ہو، تو اس کا امپیکٹ ہے نا سوسائٹی کے اوپر. اس کا سارا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک سسٹم سیاست کا جو ہے وہ بدل گیا ہے، اس کا پوری سوسائٹی پر امپیکٹ ہوتا ہے. اس میں لا قانونیت جو ہے وہ نیچے سے اوپر تک چلی جاتی ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اوپر سے لوگوں نے لا قانونیت کی اور آئین کو برخاست کر دی اور مارشل لا لگا دی، نیچے تک لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، قانون سے لاپرواہی برتی جا سکتی ہے اور سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جب بےایمانی عام چلتی ہے اور فراڈ عام چلتا ہے اور امیر بننے کے طریقے جو ہیں وہ مجوزہ اصولی طریقوں سے باہر کئی راستے نکل آئے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تو امکان ہے، امکانات اس چیز کے اندر موجود ہیں، یہ سارا کام تو کیا جا سکتا ہے. ان چیزوں کی طرف لوگوں کی جو نظر ہے وہ زیادہ پھر جاتی ہے اور معاشرہ جو ہے وہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بکھرا ہوا معاشرہ ہے. اس معاشرے کے بکھرنے کے نتیجے کے اندر ادب بھی، لٹریچر بھی، ایجوکیشن بھی اور اس کا جو سپر سٹرکچر جتنا بھی ہے سماج کا، اس سارے کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے اور خرابی مچی ہوئی ہے. کوئی ہمارے ہاں ادب میں بھی لگتا ہے کہ کوئی فل سٹاپ لگا ہے. جو ماضی میں ہم ادیب، شاعر، افسانہ نگار دیکھتے تھے، اب وہ بڑے نام کیوں ہم پیدا نہیں کر سکے؟ وہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہمہ وقت بڑے نام پیدا ہوتے رہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پیریڈز آف ٹائم آتے ہیں جب بہت بڑے نام ہوتے ہیں اور پھر پیریڈ آف ٹائم آتے ہیں جب میڈیوکریٹیز ہوتی ہیں. اب ساری دنیا کے اندر میڈیوکریٹیز کا یہ ویل نون سٹیٹمنٹ ہے سب دنیا کے بارے میں کہ ادب اور شاعری اور تہذیب و تمدن کے حوالے سے بین الاقوامی تک کوئی بڑا فلسفی پیدا نہیں ہو رہا، کوئی بڑا نظریہ دان پیدا نہیں ہو رہا. یہ ساری چیزیں جو ہیں تحریکوں سے پیدا ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. کوئی آپ جن زمانوں کا ذکر کر رہے ہیں جو میں خود ان زمانوں کے اندر رہا ہوں، شامل رہا ہوں، پچھلے 60-70 سال کے دوران میں یہاں بڑی بڑی تحریکیں چلی. ہندوستان کے زمانے میں جب یہ پارٹیشن نہیں ہوا تھا تب آزادی کی تحریک ایک بہت طاقتور تحریک ہے، اور جب آزادی کی تحریک آپ بڑی طاقت سے پھیلاتے ہیں اور سارے ہندوستان میں کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر لوگ جو ہیں وہ جھنڈے اٹھائے ہوئے سامراج کے خلاف، انگریزوں کے خلاف آزادی کے لیے نعرے لگاتے ہیں، تو اس کے ارد گرد پوری تہذیب بنتی ہے، اس کے ارد گرد پورا سماج چلتا ہے، اس کے ارد گرد پورے سوچنے والے جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، اور اسی سے لٹریچر بھی، اسی سے بھی آگے بڑھنے کے امکانات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. آزادی بننے کے بعد کچھ عرصہ تک ہمارے ملک میں یہ تھرسٹ آف انڈیپینڈنس، جو فریڈم کا جو آزادی کا ایک تھرسٹ تھا، اس کے ماتحت لوگوں نے کچھ کام کیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ جلد ہی فرسٹریٹ ہو گئے جبکہ سسٹم جو ہے وہ اوور ٹرن ہو گیا اور سسٹم کے اندر لا قانونیت آ گئی، اور مارشل لا ایک بہت بڑی لا قانونیت ہے. تو یہ ایک ہمارے سماج کا المیہ ہے کہ ہم ابھی تک ان چیزوں سے آزاد نہیں ہوئے جو پچھلے 60 سال کے دوران میں خرابی کے طور پر معاشرے میں پیدا ہوئی تھیں. اب ہم آہستہ آہستہ اس سے آزاد ہو رہے ہیں. اب سسٹم کچھ نہ کچھ اپنی جگہوں پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ کا کیا رول آپ اس میں دیکھتے ہیں؟ ہونا چاہیے گورنمنٹ کا تو رول دونوں طرف کا ہے. ٹھیک ہے. ہر گورنمنٹ کا رول یہ بھی ہے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کرے، اور ہر گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہوتی ہے خراب کرنے کی بھی. یہ تو سوال یہ ہے کہ کس کی گورنمنٹ ہے. بالکل صحیح. اور ان کے وہ گورنمنٹ میں آئے کیسے ہیں. دیکھیں نا، اگر گورنمنٹ میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کروڑوں روپے کا الیکشن لڑیں تو ظاہر ہے کہ اس کے مضمرات اور ہیں. اور گورنمنٹ میں آنے کا اگر ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کے سر کے اوپر آپ بیٹھ کے آئیں تو اس کا ایک اور انداز ہوگا. گورنمنٹ کوئی ایک چیز تو نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک نہیں ہیں. یہاں نئی سے نئی پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں ہمارے ملک کے اندر، تحریکیں بھی چلاتی ہیں، لیکن ان تحریکوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہم حکومت میں آئیں. ان کا لب لباب یہ نہیں ہے کہ یہ سماج جس کی اقتصادیات ایک خاص قسم کی ہے، جس کا ڈھانچہ ایک خاص قسم کا ہے، جس کی پالیٹکس ایک خاص قسم کی ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں.
کوئی پروگرام یہ نہیں ہے نئی سے نئی پولیٹیکل پارٹی کا کہ ابھی تک جو انگریزوں کا بنایا ہوا فیوڈل سسٹم پاکستان کے اندر قائم و دائم ہے. ہمارے فیوڈل ایریاز جو ہیں، ساؤتھ آف پنجاب جو ہے، پورا سندھ جو ہے، بلوچستان کے سارے قبائلی علاقے اور جہاں پہ یہ سسٹمز موجود ہیں وہاں پہ فیوڈلز کا قبضہ ہے. بالکل فیوڈل کی تہذیب جو ہے وہ تہذیب تو نہیں ہے، وہ تو ان کی حکومت ہے، ان کی بے درد حکومت ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو اپنی گرفت میں لیتی ہے. وہی فیوڈلز پالیٹکس کرتے ہیں، وہی اسمبلیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، وہی گورنمنٹ بناتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ جو سارا نقشہ ہے اس کو توڑنے کا کام ہے نا. اب جب بھی ایک بڑے پیمانے پر اس کو توڑنے کی ایک موومنٹ پاکستان کے عوام چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لٹریچر بھی بدل جائے گا، تہذیب کے طریقے بھی بدل جائیں گے، اور سڑکوں اور اوپر صرف بے معنی دھرنے نہیں ہوں گے بلکہ مقصد زندگی کو بدلنے کے اور آگے لے جانے کی قوتیں ہوں گی. تو یہ ساری چیز جو ہے وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ موجودہ پاکستانی سماج کو بدلنے کی جد و جہد کس طریقے سے کرنی چاہیے اور کیسی کرنی. اس میں مجھے لٹریچر پر کچھ دلچسپی ہے کہ پاکستانی لٹریچر جو ہے وہ اپنا یہ کام جو سماج کو بدلنے کا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کو باہوش کرنے کا اور باشعور بنانے کا ہے، وہ اس پیمانے پر نہیں کر رہا جس پیمانے پر انگریزوں کے زمانے میں، مثلاً آزادی کے زمانے میں تھا. اور اس کی وجہ بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ کوئی بڑی تحریک موجود نہیں. بالکل صحیح ہے. ابھی تک کسی کو یہ پتہ نہیں، سب آدمی کرٹیکل ہے نا، سب آدمی تنقید کرتے ہیں کہ سماج بہت خراب ہے، کرپٹ ہے، بے ایمانی ہے، رشوت ستانی ہے، بدلنا چاہیے، امیر امیر ہوتا جاتا ہے، غریب، یہ سب فیکٹس ہیں، حقیقتیں ہیں. لیکن یہ کہ یہ کیسے بدلے گا اور آپ اس کے نعم البدل نیا سماج کیا لانا چاہتے ہیں، وہ کوئی تحریک نہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ اسی کے اندر کوئی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہی لیڈروں میں سے کوئی آدمی تلاش کرنا چاہتے ہیں، انہی حکومتوں کو اپیل کرنا چاہتے ہیں. جو کہا تھا انہوں نے کہ اسی عطار سے دوا مانگتے ہیں جس نے ساری خرابی کی ہے، تو وہ یہ سارے کے سارے تو عطار ہیں نا جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا کام یہ ہے کہ سماج کو اپنی گرفت میں لیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. ان سے کیا اپیل؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے ساری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سماج کا جو موجودہ اس وقت سلسلہ جا رہا ہے وہ ایک بحران اور کرائسس کا سلسلہ ہے. اور اس بحران اور کرائسس سے بڑے پیمانے پر پولیٹیکل بھی، سوشل بھی اور انٹلیکچوئل موومنٹس بھی جب برآمد نہیں ہوں گی تب تک یہ بدلے گا نہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں ان میں کمی کیوں واقع ہو گئی ہے، کیوں ہم ادب کی محفلیں اب نہیں سجا پا رہے؟ تھوڑے تو دلچسپی چینج ہو گئی ہے، بدل گئی ہے. اگر دلچسپی ایک چیز سے ہو تو پھر اسے ہم مرتب کریں نا. اب ہماری بہت سی ورائٹی ہو گئی ہے چیزوں کی، جو ہم مطلب ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں نوجوان، کتاب اب پڑھی نہیں جاتی. تو محفلیں تو اب بھی سجتی ہیں لیکن ان کا انداز بدل گیا ہے. ادبی کی بات آپ جو کہہ رہے ہیں، ادبی محفلوں کی، تو پہلے انہیں یعنی ایک تو سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اتنے ذرائع نہیں تھے کہ آپ اظہار کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں. اب بہت سی چیزیں ہیں، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا تو ایک تو یہ اس وجہ سے بھی کمی آئی ہے. لیکن ہر معاشرے میں جیسے فائن آرٹس جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں. جب یعنی انسان نے آغاز کیا تھا تہذیب کا، اس وقت سے یہ فائن آرٹس تو چل رہے ہیں. اور فائن آرٹس میں ہی ادب بھی ایک ہے جس میں شاعری بھی ہے، فکشن بھی ہے، سب کچھ. تو وہ تو ختم نہیں ہوگا، کم البتہ ہو گیا. اس کی ایک وجہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. آخر دوسرے ملکوں میں کیوں یہ چیزیں بہت اعلیٰ چل رہی ہیں، وہاں کے ادیبوں کو ہم پڑھتے ہیں، وہاں کے شاعروں کو ترجمے ہم کرتے ہیں، یہاں ہمارے کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے خود ہی اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو اس چیز سے دور کر دیا. میں استاد بھی رہی ہوں، پڑھاتی رہی ہوں کالج میں، اور گریجولی آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹ اردو میں کم ہوتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ میں نے ہال میں سب اسٹوڈنٹس کو بلایا، جب میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی، تو میں نے کہا کہ اردو سے آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کی قومی زبان. میں خود گاؤں سے آئی ہوں، پنجابی بولتی ہوں، وہ بھی پہاڑی پنجابی، لیکن اردو میں نے سیکھی ہے.
تو جس طرح آپ انگلش سیکھتے ہیں اسی طرح اردو بھی سیکھتے ہیں. بالکل. تو کیا وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ پنجابی تو آپ کو آتی ہے، گھر میں آپ بولتے ہیں کہ نئی زبان سیکھ رہے ہیں اپنی قوم میں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کم ہو رہے ہیں؟ تو سچ سچ بتائیے، میں آج آپ سے پوچھتی ہوں. تو بیشتر اسٹوڈنٹس نے یہ بتایا کہ ہمیں شاعری سمجھ نہیں آتی. اب یہ عجیب بات تھی کہ مثلا میں گاؤں میں تھی تو اکھان ہوتے ہیں، کہاوتیں، اکھان اسے کہتے ہیں، وہ بچپن سے ہمارے اندر شاعری کی طرح گھسے ہوئے تھے. یعنی ایک اب اکھان کہیں تو سمجھے آپ نے ایک شعر کہہ دیا اور وہ ہمیں سمجھ بھی آتا تھا. تو اب وہ اکھان بھی نہیں کہہ رہے لوگ نا، اس حد تک کہیں تو ان کو شاعری کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب اگر شاعری سے محروم ہے کوئی شخص تو اس کا مطلب ہے جذبات اور احساسات سے محروم ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اب صرف مادیت ہے، اس میں اتنا فائدہ ہے، اس میں تو نقصان ہے، وہ اسی پہ ہی سوچتا رہتا ہے. انسان جو ہے وہ روح اور جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے. جسمانی چیزوں کے لیے تو بہت تعلیم ہے نصاب میں بھی، روحانی تعلیم کے لیے دین تو ہوا، وہ تو دین تو اگر آپ کو اس لائن پہ لگا دیے تو خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں، نئی نسل کے لوگ خود ہی سرچ کر کے سیکھ لیتے ہیں، صرف انہیں تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت. لیکن جو باقی روح کی تسلی کی چیزیں جیسے فائن آرٹس، یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی فائن آرٹس کا پہلو لے لیں، موسیقی کا لے لیں، تو چینج آنا چاہیے، چینج وقت کے ساتھ آنا چاہیے. لیکن پیچھے جو چیزیں ہم سیکھ کے آئے ہیں انہیں لے کر ہم آگے چلیں تو اس چینج کو لکھیں. ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم تو پھر سے نئے سرے سے آغاز کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اس میں ہم چونکہ جب ہم اپنی فلم انڈسٹری اگر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے فنکار کو وہ قدر نہیں دی جس کی وجہ سے ہماری فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی. کیا آپ سمجھتی ہیں ہم نے اپنے شاعروں، ادیبوں، ان کو بھی قدر نہیں دی، حکومتی پذیرائی نہیں ملی؟ یہ بھی ایک وجہ ہے جو ادبی محفلیں کم ہو گئیں، یا جو ادیب تھے، جو شاعر تھے، وہ اس طرح سے ہی محفلیں نہیں سجا پا رہے؟ ضروری تو ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ سرپرستی ہو، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کسی شاعر کو کسی حکومت کے سہارے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ زمانہ الگ تھا کہ جب بادشاہ اور نواب ہوتے تھے اور ان کے دربار میں آرٹسٹ ملازمت کرتے تھے، انہیں وظیفہ مل جاتا تھا اور وہ جو مرضی تخلیق کریں، اس میں پابندیاں بھی ہوتی تھیں. جیسے انہیں اگر تصویر بنانی ہے تو پہلے بادشاہ صاحب کی بنائیں پھر کوئی اور بنائے، یا اگر غزل کہنی ہے تو پہلے قصیدہ کہیں پھر غزل کہیں. لیکن ایک ان کا یہ تھا. آج کل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شاعر اپنی مرضی کے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹی وی میں ہے، کوئی استاد ہے، یعنی مختلف جگہ پہ ان کا، تو انہیں تو آزادی ہے. اگر ہم یہ بہانہ بنا رہے ہیں لکھنے والے کہ ہمیں سہارا نہیں مل رہا، یہ تو آپ کے پاس لفظ ہیں، آپ لکھیں. آپ خود اپنی نئی جنریشن کو بتائیں کہ ادب ہوتا کیا ہے. کچھ ٹائم پورے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دے دو، باقی تم جہاں مرضی جاؤ، تو وہ چلتا رہے گا کام. خود ہم محنت نہیں کرتے. اچھا، بڑے بڑے پاکستان میں ادیب گزرے ہیں، شاعر گزرے ہیں. اب اس طرف بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک فل سٹاپ لگ گیا ہے کہ اب وہ شاعر، وہ ادیب، وہ بڑے بڑے نام ہمارے سامنے نہیں آ رہے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ فل سٹاپ ابھی نہ لگائیں، ابھی ذرا گنجائش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں کہ ابھی نذیر اکبر آبادی تھے کہ میر آ گئے، ابھی میر جا رہے تھے کہ غالب آ گئے، ابھی غالب کی خوشبو فضاؤں میں تھی کہ اقبال آ گئے. بالکل صحیح. اقبال ابھی تھے کہ اور آ گئے. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے اس طرح کا بڑا نام نہیں. اب اس دور کون سی صحیح اور صحیح کو آگے لائیں. اگر ہم اپنی غلط کو بھی آگے لائیں گے تو نئی نسل کنفیوز. بالکل. تھینک یو. حمید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ادبی محفلیں ایک زمانے میں سجائی جاتی تھیں، لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا تھا ادبی محفلوں میں بیٹھنے کا، وہ محفلیں کیوں کم ہو گئی ہیں؟ پتہ نہیں کم ہوئی ہیں یا نہیں ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ زیادہ ہو گئی. مثلاً آپ دیکھیے، اس سال بھر میں نے نئی دلی میں ریختہ کانفرنس اٹینڈ کی، آکسفورڈ کے 2 اجلاس ہوئے، کراچی میں ایک، اسلام آباد میں، ادھر پاک چائنا کانفرنس ہوئی اکیڈمی کی یہیں پہ لاہور میں، ابھی کراچی میں ابھی ایک کانفرنس اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کانفرنسز اٹینڈ کم ہوئی ہیں. ٹھیک ہے.
خرابی کیا ہوئی ہے اصل میں؟ خرابی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے میڈیا کی دلچسپی اس طرف نہیں رہی ہے. پہلے ادیبوں کو آپ بلایا کرتے تھے اور بٹھا کے آپ باتیں کرتے تھے ان سے, آپ ان سے مختلف امور کے حوالے سے ان کی رائے طلب کرتے تھے, اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ عام لوگوں کی دلچسپی بھی ادب کے ساتھ یا ادیبوں کے ساتھ رہتی تھی, جڑی رہتی تھی. اب آپ کو خبر عزیز ہو گئی ہے, اور خبر بھی وہ جو بریکنگ نیوز ہو. بالکل تو صحیح. آپ نے لوگوں کے دلوں میں جو سنسنی پیدا کی ہوئی ہے نا, اس سے یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ہاں ادبی محافل کم ہو گئی ہیں, ادبی محفلیں کم نہیں ہوئی ہیں. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم ہر ہفتے حلقہ ارباب ذوق کی میٹنگز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ہر مہینے میں 2-3 اجلاس ایسے ہوتے ہیں جس میں نئی کتاب کوئی آ رہی ہوتی ہے, اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, لوگوں کے گھروں میں جا کے تقاریب ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری اپنی پرائرٹیز کی, ہمارے میڈیا کی پرائرٹیز جو ہیں وہ بدل گئی ہیں. حتیٰ کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو وہ جتنے بھی آپ کے ڈسپلنز ہیں جو مارکیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے, اور جو آپ کی تہذیب کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں انہیں آپ نے پس پش ڈال دی ہے. ورنہ آپ کتاب مارکیٹ میں چلے جائیے, آپ دیکھیں کہ پہلے سے زیادہ کتاب چھپ رہی ہے. صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے سے زیادہ کتاب بک رہی ہے, لوگ پڑھنے والے موجود ہیں لیکن وہ خبر میں آنے والے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پہ فرق پڑا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس رجحان کو یا اس جو محسوسات ہیں اس طرح کے, ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ اگر میڈیا بھی اس طرف توجہ دے. آپ کی نظر میں خالی میڈیا قصوروار ہے؟ نہیں, میڈیا بھی ہے, اور میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی سطح بھی دیکھ لیجئے کہ اس کی ترجیحات بھی بدل گئی ہیں. آپ کے تعلیمی ادارے جو ہر کوٹھی کے اندر ایک یونیورسٹی کھل گئی ہے, ان کی بھی پرائرٹیز بدل گئی ہیں. ظاہر ہے وہ ویسے لوگ ان کو بزنس بنا دیا گیا. تو یہ جو پورے معاشرے کی ترجیحات ہیں اس کے اندر ظاہر ہے ادب تو کبھی بھی فرنٹ شیلف والا لٹریچر نہیں رہتا. آپ کبھی بھی کسی دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, میں نے کئی ملک دیکھے ہیں جا کے, لٹریچر کی کتاب آپ کو بالکل فرنٹ شیلف پہ نہیں ملے گی. بالکل صحیح. سنجیدہ لوگ اسے پڑھنے والے ہوتے ہیں, ایسے محدود طبقہ اسے پڑھنے والا ہوتا ہے, لیکن یہ وہ ہوتا ہے جو کریم معاشرے کی ہوتی ہے, جو بنیادی طور پہ معاشرے کا ٹرینڈ سیٹ کرنے والا ہوتا ہے, ان کے ذہنوں کو تربیت کرنے والا ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج حکومت ہو گئی یا یہ یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے ہو گئے یا میڈیا ہو گیا, کیا یہ اور اکیڈمی ادبیات بھی اپنے فنکشنز کر رہی ہے, تو اس میں تو کسی طرح بھی کمی نہیں. ادبی بیٹھک میں بھی روز کوئی نہ کوئی تقریب رونمائی ہوتی ہے. پھر پلاک ہے ایک ادارہ جو پنجابی لینگویج کا, وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے بات. لیکن لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے. نہیں, رجحان کا یہ ہے کہ پڑھنے والے کم ہیں, اس کی وجہ سے وہ دلچسپی کم ہے, اور وہ جو ایک جوش و خروش کے ساتھ تحریک کی طرح سے چیزیں ہوتی تھیں اس طرح سے نہیں ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ سننے والے کم ہوتے ہیں, بالکل لیٹ آتے ہیں یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. شہر کے راستے بھی اور طرح کے ہیں, شہر میں آپ کو پتہ ٹریفک بھی اور طرح کا ہے, تو جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے فیل یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ جو ہفتہ وار میٹنگز ہیں اس کی جگہ جو فیسٹیول کا کلچر ہے وہ لے چکا ہے. وہ سال میں 3-4 بڑے فیسٹیول ہو جاتے ہیں, اس میں سارا شہر 2-3 دن وہاں رہتا ہے, تو وہ زیادہ بامانی ڈائلاگ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہو رہا ہے. سر, نوجوان کیوں ادبی محفلوں سے دور ہو گیا؟ چونکہ ظاہر ہے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ نوجوانوں نے مستقبل سنبھالنا ہے قوم کا. نوجوانوں کو ادبی محفلوں میں لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نہیں, وہ نہیں کچھ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ ہے کہ جو نوجوان ہے وہ جو تعلیم پا رہا ہے وہ ساری انگریزی میں ہے. بالکل اچھا, اور وہ ساری ہے جاب اورینٹیشن کی. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی دلچسپی اور چیزوں میں ہے. اس کی دلچسپی کے سامان بھی موجود ہیں, یہاں پر کیفیز ہیں, یہاں پر گیٹ ٹوگیدرز ان کی اپنی ہیں, پھر ان کے پاس گیجٹس ہیں, اس کے ذریعے وہ ایکسپریس کر رہتے ہیں. سوشل میڈیا ہے, تو وہ اپنی مصروفیات خود تلاش کر چکا ہے. یہاں تک ادبی محفلوں میں یوتھ کا تعلق ہے تو جو بیچاری اردو سے جن کا تعلق ہے وہ بچے ہی آتے ہیں. وہ اور ہر دور میں ادب شناس اور ادب میں دلچسپی لینے والے زیادہ نہیں ہوتے.
یہ ہمیں بھی پتہ ہے، جب ہم یوتھ میں تھے اور آئے تھے تو ٹی ہاؤس چھوٹی سی جگہ تھی، تو وہیں بیٹھتے تھے، تو کوئی ایسا نہیں تھا، اور زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ میلہ نہیں ہے، یا یہ یوں سمجھے کہ موسیقی کی وہ محفل نہیں ہے پاپ کی کہ جس میں کہ تھاؤزنڈز یوتھ ہو. ادب کا ہمیشہ سے قاری اور پڑھنے لکھنے مختصر والا رہے نا کم ہی ہوتا ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ادیبوں کو، جو ظاہر ہے کہ ماضی میں گزرے ہیں، بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، ایک وجہ کہیں یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح رسپیکٹ نہیں دی، ہم ابھی بھی اپنے میں نہیں اس مطلب بڑی ریسپیکٹ ملی. میں خود ان سب بڑوں کے ساتھ شامل رہا ہوں، منیر نیازی، شہرت بخاری، ظہیر کاشمیری، حبیب جالب، انجم رومانی، کوئی ایک نام ہے، سب کے ساتھ ہم رہے اور ان کو جی بھر کے لوگوں نے سنا، جی بھر کے ان کی پیار کیا. ایسا نہیں ہے. سر اب پڑھنے والے بھی کم ہو گئے ہیں، اب ہمیں اس طرح بڑے نام نہیں دکھائی دیتے، اس کی کیا وجہ سے؟ بڑے نام تو رخصت ہو رہے ہیں نا، تو اس کی جگہ جو لے رہے ہیں وہ ان کو بھی ٹائم لگتا ہے بڑے نام بنتے بنتے. بڑے نام بھی اس وقت موجود ہیں، ظفر اقبال موجود ہیں ابھی بھی شاعری میں، تو احمد مشتاق موجود ہیں، لوگ ہیں اور لوگ ان کی قدر بھی کرتے ہیں. پھر نئی نسل آ چکی ہوئی ہے، فراز کے بعد عباس تابش آ چکے ہوئے ہیں اور کشور نحید موجود ہے، تو ان کو فیسٹیول میں لوگ دل کھول کے سنتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، میں خود ہوتا ہوں، تو ایسی بات نہیں. باقی یہ ہے کہ ایک نسل جب گزر جاتی ہے تو ویکیوم تھوڑا آتا ہے، خلا پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایک جنریشن اس درجے تک پہنچتی ہے. پھر ہمارے جو شاعر ریسپیکٹڈ تھے، ان کے لیے اس وقت رسالے موجود تھے، لوگ پڑھتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے. اب آج کے جو لکھنے والے ہیں ان کو ٹی وی چینلز تو نہیں ہیں ان کے لیے. بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ ٹی وی چینلز نے اینکرز بھرے ہوئے ہیں اور سیاست بھری ہوئی ہے، تو یہ تو نقصان ٹی وی چینلز نے کیا ہے. آج اگر وہ لٹریری پروگرامز کریں، آج اگر وہ ان رول ماڈلز کو لائیں تو نیچرلی لوگ ان کو چاہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سر لاسٹ کوشچن ہے، حکومتی آپ سمجھتے ہیں کہ سرپرستی ادیبوں یا اس ادب کی انڈسٹری کو ہونی چاہیے؟ نہیں، ادب ایک تو انڈسٹری نہیں ہوتا، دوسرا کبھی بھی سرکار کی طرف سے پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. سرکار کا ایک خاص رول ہوتا ہے کہ وہ ماحول پیدا کرے، وہ آزادی اظہار کی ضمانت دے، وہ جمہوریت کی ضمانت دے. ادیب کے لیے اتنا ہی ہوتا ہے. لیکن سر یہ جو آرٹس کونسل بنے ہوئے ہیں وہ کیا آرٹس کونسل ادب کے لیے نہیں ہے. آرٹس کونسل کا فروغ جو ہے نا، ادب اس میں مشکل سے آتا ہے. وہ فنون لطیفہ کے لیے ہے، تھیٹر کے لیے ہے، اور میوزک کے لیے ہے، ڈانس کے لیے ہے، جو اور ایکسپریشنز ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. پی این سی یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. ابھی میں لوک ورثہ گیا تھا، انہوں نے جان ایلیا پہ بہت بڑی محفل کی. کام ہو رہا ہے. بات تو ساری یہ ہے کہ ایک ایسی ایک بات ہے کہ شاید کچھ نہیں ہو رہا. آپ ان اداروں کی ذرا غور کریں تو سب کچھ ہو رہا ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ لوگوں میں ذوق و شوق کتنا ہے جو اس کو ریسیو کرے. تو میں نہیں سمجھتا کہ صورتحال مایوس کن ہے. ناظرین، ادب کی بات کی جائے اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. بر صغیر کی تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ادب اور اقبال کا رشتہ بڑا گہرا ہے. جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ ان کے خیال میں ادب میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ادب پڑھنے والوں میں تبدیلی آئی ہے، یا سننے والے کم ہو گئے ہیں؟ بہت شکریہ میم آپ کے وقت کا. ادب میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ آپ سمجھتی ہیں کہ جو ایک دور تھا فیض کا، اقبال کا، اب ہمارے شعراء، افسانہ نگار تبدیل ہو گئے ہیں، ادیب پڑھنے والے مختلف ہو گئے ہیں، یا سمجھنے والے ادب کم ہو گئے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو ادیب جو ہے نا، فرصت لوگوں کے پاس اتنی نہیں ہے، تو شاید اتنا زیادہ لکھا نہیں جاتا. لیکن ہیں ابھی بھی، میں نے دیکھا ہے بہت سے رسالے چھپتے ہیں جن میں چھپتے ہیں یہ نظمیں اور افسانے. لیکن پڑھنے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اسکول کالج والے بچے ہیں نا، نوجوان، وہ زیادہ وقت گوگل پہ بیٹھے رہتے ہیں یا فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے لوگوں کے پاس اس قسم کی فرصت نہیں ہے جیسے پرانے زمانوں میں ہوتی تھی. یہ جو سیل فون ہے نا، اس نے بہت ساری چیزوں کی جگہ لے لی ہے. اور جو محفل ادب جیسے وہ حلقہ ارباب ذوق وغیرہ ابھی بھی ہوتے ہیں یقیناً، لیکن وہاں پہ شامل ہونے والے لوگ
شاید اس طرح ذوق و شوق سے نہیں جاتے، کیونکہ ان کے پاس اور لوگوں کے پاس کام ہے کرنے کو، یا ریکریشن جس کو آپ کہتے ہیں، تفریح کا سامان، گھر بیٹھے آپ ساری دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں، نظمیں بھی سن لیتے ہیں اور افسانے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں فیس بک پہ نظمیں افسانے بہت کم آتے ہیں۔ اچھا میم، پہلے جو لوگ ایسی محافل میں جاتے تھے، لوگوں کو سمجھ آتی تھی ادیبوں کی بات، شعراء کی بات، اب کیا وجہ ہے کہ لوگ اگر کسی ایسی محفل میں جاتے بھی ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ کیا ہم اردو سے دور ہو گئے ہیں، اپنی لٹریچر سے دور ہو گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ یہ بات بھی ہے کہ جو ہمارے ہیں اسکول، جس کو پرائیویٹ اسکول ایلیٹ جس کو کہتے ہیں، جو خاص ایک طبقے کے لیے وہاں پہ پڑھائی ان کو کرتے ہیں، وہ بچے ہیں جن کے والدین جو ہیں وہ بہت خرچنے کو تیار ہیں ان کی تعلیم پہ، لیکن اسکولوں میں ان کو یہ ہے کہ جی جب پہلی جماعت میں جائیں انگریزی بولنا سیکھ لیں۔ بالکل تو میں نے تو دیکھا بہت ساری پاکستانی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ انگریزی میں ہی گفتگو کرتی ہیں، اسکولوں سے لینے آتی ہیں۔ جس وقت میں کبھی کبھی اپنی پوتی کو لینے جاتی ہوں، اگر اس کی والدہ مصروف ہوں تو میں دیکھتی ہوں سب بچوں کی مائیں انگریزی میں گفتگو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک پرائیویٹ اسکولوں میں جو رجحان ہے نا کہ انگریزی کو زیادہ توجہ دی جائے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر جب آپ کہیں ان کے کسی فنکشن پہ جائیں تو اگر آپ اردو میں بات کریں تو وہ جو اناؤنسر ہوتی ہے وہ انگریزی ہی میں بات کرتی ہے، حالانکہ میں کئی دفعہ پوچھتی ہوں کہ بھئی یہاں پہ کوئی غیر پاکستانی ہے، غیر ملکی ہوں تو پھر تو آپ ان کی خاطر کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کی توجہ اپنی قومی زبان سے کچھ تھوڑی سی ہٹ گئی ہے، ان لوگوں کی خاص طور پہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، اور ان کا رجحان یہ بھی ہے کہ جس وقت تعلیم یافتہ ہو جائیں تو ملک سے باہر جائیں گے اور وہاں جا کے ان کو زبان آنی چاہیے جو آج کل ٹیکنالوجی کی زبان ہے، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو اب جو زیادہ ٹیکنالوجی ہے نا وہ چین سے آ رہی ہے، تو آپ دیکھیں کتنے چینی انجینئرز ہیں ہر جگہ ہر پروجیکٹ پہ، اور کچھ اسکولوں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے چینی پڑھانی شروع کی ہے۔ بالکل لیکن میں پھر بھی دیکھتی ہوں کہ انگریزی پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور ابھی بھی ہماری جو زبان ہے عدالت کی اور عام افسر شاہی کی وہ انگریزی ہی ہے، حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ابھی پچھلے سال ہی فیصلہ صادر کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ قومی زبان اردو ہے اور عدالتی کارروائی اردو میں ہونی چاہیے، اور جو سرکاری دفاتر میں وہ جو میموز یا جو بھی ان کو کہتے ہیں جو بھیجتے ہیں وہ بھی اردو میں ہونے چاہیے۔ لیکن ایک فیصلہ دے دینا ایک بات ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا جو ہے وہ دوسری بات۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے میڈیا کا بھی کوئی قصور ہے؟ ہمارے میڈیا نے ادیبوں، شعراء کو، افسانہ نگاروں کو اتنی سپیس نہیں دی، تاکہ چونکہ ایک آسان میڈیم ہے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کا، جب ہمارے میڈیا نے ادب کی طرف توجہ نہیں دی، یہ بھی وجہ ہے کہ ادب سے لوگ اب دور ہو چکے ہیں؟ کچھ ایسا بھی ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب فیض کی اتنے سالہ برسی ہو گئی، پھر اس پہ پروگرام ہوتا ہے، اقبال پہ پروگرام ہوتا ہے، لیکن نصاب میں دیکھتی ہوں کہ زیادہ شعراء اور ادیبوں کا جو ہے نا تصانیف وہ نہیں شامل ہے۔ اور یہ میں چھوٹا سا ایک اسکول چلاتی ہوں ان بچوں کے لیے کوئی جو افورڈ نہیں کر سکتے، اور پچھلے سال تک تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ بچوں کو کہتے ہیں کچی پکی پہلی میں جو نصاب کی کتابیں ہیں نا وہ انگریزی میں ہونی چاہیے۔ اب ان کو مادری زبان پنجابی ہے، جو ہمارے یہاں میرے اسکول کے بچوں کی تو پنجابی ہے، ان کو قومی زبان نہیں آتی تو ان کو انگریزی ہم کیسے سمجھائیں؟ اور جو استانیہ ہیں ان بیچاریوں کی بھی بس انگریزی اسی قسم کی ہے، تو بڑا میں سمجھتی ہوں بچوں کے لیے مشکل ہے تعلیم حاصل کرنا۔ سرکاری اسکولوں میں تمام نصاب کی کتابیں انگریزی میں ہوتی تھی، تو میں نے تو اس پہ کافی اعتراضات اٹھائے۔ میں یہ نہیں سمجھتی کہ میری وجہ سے ہوا، زیادہ اور لوگوں نے بھی اٹھائے ہوں گے۔ اس سال پہلی دفعہ 2016 میں نصاب کی کتابیں جو ہیں وہ اردو میں لکھی گئیں، اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو پچھلی ساری کتابیں تھیں وہ ضائع ہو گئیں۔ اور اب جب جنوری میں یہ بدلا ہے انہوں نے زبان کا ذریعہ، تو کتابیں جو تھیں وہ مارچ اپریل تک مل ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ ٹیکسٹ بک بورڈ چھاپتا ہے نا، تو ایک دم اتنی تبدیلی جب آئی تو پہلے تیاری کر کے اگر شروع کرتے تو زیادہ آسانی ہوتی۔ بچوں کے پاس وہی انگریزی کی پرانی کتابیں تھیں اور اردو پہ ایک دم تبدیلی آنی، وہ ان کے لیے کافی دشواری ہوئی۔ ہمارے ہاں اب بڑے نام کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال، فیض، ایسے جو بڑے نام تھے،
شاعر، ادیب، افسانہ نگار، آپ اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں کہ لوگ پڑھنے والے کم رہ گئے ہیں، ادب سے لگاؤ لوگوں کا کم ہے، اسی وجہ سے ہم کوئی بڑا شاعر، بڑا ادیب اب پیدا نہیں کر سکے؟ علامہ اقبال کی تو بات ہی علیحدہ تھی. انہوں نے خود اپنے بارے میں کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو ان کا جو زیادہ توجہ تھی نا وہ دیدہ وری کی طرف تھی، اور انہوں نے خود کہا کہ میں نے اپنا جو شاعری ہے اس کو استعمال کیا ہے اپنا پیغام قوم کو پہنچانے کے لیے. اور اس وقت نہ ٹی وی ہوتا تھا، نہ یہ سیل فون ہوتے تھے، نہ کمپیوٹر ہوتے تھے، تو لوگوں کے پاس اگر علمی اور ادبی تفریح چاہتے تھے یا کوئی ایسی چیز چاہتے تھے تو وہ پھر ایسے مقامات پہ جاتے تھے جیسے انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہوتا تھا سالانہ. اس میں علامہ اقبال اپنی کوئی نہ کوئی نظم ضرور پیش کرتے تھے. اور میرے والد مجھے بتاتے ہیں کہ جب وہ آتے تھے وہاں پڑھنے کے لیے تو بے شمار لوگ ہوتے تھے، اور جب وہ اپنی نظم پڑھنی شروع کرتے تھے تو لوگ رونا شروع کر دیتے تھے اور ایک سما بن جاتا تھا. تو وہ تو ایک زمانہ ہی اور تھا. اس میں ایک یہ بھی تھی کہ ہمارے مسلمانوں کی محرومی تھی، ہمارے پاس آزاد مملکت نہیں پھر ایک تھی، تحریک بھی اور چلی. اس کی وجہ سے جب اقبال نے یہ تصور دیا کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور ہم ایک بالکل آسان سی ان کی نظم ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، تو اس کے آخری جو بند ہے وہ یہ ہے، آزاد مجھ کو کر دے اے قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دوا لے. اب یہ بچوں کے لیے نظم اصل میں سمجھی جاتی ہے پرندے کی فریاد، لیکن بڑوں کو بھی اس کی سمجھ بالکل آتی تھی، اور وہ اسی بات پہ متوجہ ہوتے تھے کہ ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم ان لوگوں سے نجات پائیں. تو ان کا دور تو بالکل ایک علیحدہ تھا. لیکن ان کے بعد بہت شاعر ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے نمایاں ہیں وہ فیض احمد فیض ہیں. اور انہوں نے اپنے زمانے کے حالات کے اوپر بہت تبصرہ آرائی کی. اپنے جو تھے غزلیں وہ بہت لکھتے تھے. ایک تو لیریکل تھا ان کا انداز جو گانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور پڑھنے میں بھی لوگوں کو پسند آتا ہے. اور آج ہی بلکہ ذکر ہو رہا تھا جو انہوں نے ایک لکھی ہے اپنی نظم، آج بازار میں پا بجولاں چلو. تو اگر حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، اور ہو جاتے تھے جس طرح ہمارے یہاں غاصب آئے تو اس کی طرف حوالہ ہوتا تھا، وہ بھی لوگ توجہ سے سنتے تھے. پھر وہ انہوں نے ایک بہت مشہور نظم لکھی، بول کے لب آزاد ہے تیرے، کہ آپ چپ کر کے نہ رہیں، آپ بات کریں. تو اس طرح کی چیزیں بھی لوگوں کو پسند آتی تھی. اب یہ ہے کہ ان کا دور بھی گزر گیا، لیکن لوگ پڑھتے ہیں اور بے شمار اور شعراء اردو تھے. لیکن وہی بات ہے کہ لوگ پرانے شعراء کو زیادہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، نئے جو شاعر ہیں وہ ذرا کم نظر آتے ہیں. دیکھیں نا، ندیم احمد قاسمی ہوئے، پھر ہمارے یہ حبیب جالب ہوئے. اب حبیب جالب کا انداز بالکل مختلف تھا. اور ان کے بعد وہ پشاور سے جو شاعر تھے جنہوں نے وہ لکھا ہے، دیکھیے اب ایک تو میری عمر کی وجہ سے مجھے بات بھول جاتی ہے، احمد فراز لکھتے تھے کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلائے جاتے. پہلا مصرع اس کا کیا ہے، اور وہ بھی اپنے حالات پہ ہی بات کرتے ہیں نا. وہ جس وقت اوجری کیمپ پہ وہ ہوا اتنا بڑا کرائسس، بہت سارے لوگ اس پہ مر گئے، اس کے اوپر انہوں نے لکھا. بالکل. اور حبیب جالب تو خیر بہت سارے ہجوی لکھتے تھے، اور جو بھی کوئی نیا دور آتا تھا تو اس میں جو بھی حکمران ہوتا تھا وہ چاہتے تھے کہ ان کو ہم اپنا درباری شاعر بنا لیں. لیکن وہ ذوق کی طرح درباری شاعر بننے کو تیار ہی نہیں. وہی بات ہے کہ ہم وہ والے حال کے شاعر ہیں. یہ دیکھیے نا، پچھلی صدی کے آخر میں جب ہم نے کنیڈ کالج کی 75th اینیورسری منائی تو اس پہ ہم نے بہت سارے شعراء اردو کو بلایا، ہم نے مشاعرہ کیا، اور بڑا وہ مشاعرہ پسند کیا گیا، اور کالج کی لڑکیوں نے بڑا پسند کیا، اور باہر سے بہت لوگ سننے آئے. تو ایسی بات نہیں ہے، اگر صحیح طور پہ منظم ہو یہ چیزیں تو لوگ سننے کو تیار ہیں اور شوقین بھی ہیں سننے کے لیے، مگر شاید توجہ اس طرف اتنی نہیں جاتی. اور پھر وقت کی قلت بھی میرا خیال ہے. وقت کی قلت ہے، اور ہر ایک کو اپنی ایک تو مادہ پرستی زیادہ ہو گئی نا، ہر ایک کو روزی روٹی کی فکر ہے. تو وہ ایک شاعر نے کہا کہ بلبل چے گفت و گل چے شنید و صبا چے کرد، اکنو کرا دماغ کے پرسد ز باغ باغ. بھی فارسی ہے، ہمارے یہاں فارسی کی بڑی رسم ہوتی تھی. تو وہ مطلب ان کا یہ تھا کہ بلبل نے کیا کہا، اور گل نے کیا سنا، پھول نے کیا سنا، اور ہوا نے کیا کیا،
किस के पास फुर्सत है कि वो जाके माली को बिल्कुल पूछे, ऐसा ही है। बागबान को कि बिल्कुल क्या ऐसा ही हुआ। है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अदब के हवाले से आज हमने तफसीली गुफ्तगू की है। बहुत ज़्यादा लोगों के व्यूज़ ऐड करने का मकसद यही था कि अदब की महफ़िलें जो हमारे यहाँ कम हो रही हैं, जो कहा जाता है कि अदब के ज़रिए, अदब की महफ़िलों के ज़रिए शऊर आता है, और जो अदीब होते हैं, शुअरा होते हैं, अफ़साना निगार होते हैं, वो सोसाइटी के जो मसाइल हैं वो अपनी किताबों, अपनी अफ़साना निगारी में के थ्रू लोगों तक पेश करते हैं। लोगों में रुझान कम है, इसका बाज़ लोगों का ख़्याल है कि मीडिया का भी कसूर है इसमें। मीडिया ने इतना वक्त नहीं दिया, नौजवान नस्ल इससे दूर है, चूँकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, लोग गूगल करके पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें। बहरहाल अदब और तहज़ीब का आपस में बहुत ताल्लुक़ है। अगर हम अदब से दूर हैं, इसका मतलब है हम अपनी तहज़ीब से दूर हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।